السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گلزار ندوی بسم اللہ یوٹیوب چینل سے آپ لوگ کے سامنے ایک میرا بھائی ہے جو بہت اچھا مشورہ دیا مجھے کہ تاریخ کے بارے میں، اسلامی تاریخ کے بارے میں پڑھو بھی اور اسی کو اپنے ٹاپک پر لانے کی کوشش کرو، جو آپ کو یاد بھی ہو جائے گا اور دوسروں کو فائدہ بھی ہو جائے گا کہ اسلامی تاریخ کیا ہے۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے، اپیل ہے، ریکویسٹ ہے کہ اسلامی تاریخ کے بارے میں آپ لوگ بھی میری باتوں کو سنیں اور اس پر یاد کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش ضرور کریں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں۔ چلیے میں آپ کے ٹائم کو بنا ویسٹ کرتے ہوئے، بنا ضائع کرتے ہوئے اسی ٹاپک پر جا رہا ہوں جس ٹاپک پر میں اپنی بات کو رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ترجمہ: سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، مالک ہے قیامت کے دن کا۔ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ بتلا دیجیے ہم کو سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انعام فرمایا ہے، نہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب نازل کیا گیا ہے، اور نہ جو گمراہ ہوئے۔ فن تاریخ کے فن، جو میں آپ لوگ کے سامنے جو اصل ٹاپک ہے اسی کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں آیا سوال آیا ہے، کوشچن: یہ کتاب جو تم پڑھ رہے ہو کس فن میں ہے؟ مطلب کس چیز میں ہے؟ فن تاریخ میں ہے۔ سوال: تاریخ کس کو کہتے ہیں؟ تاریخ اس علم کا نام ہے جو گزرے ہوئے اور موجودہ لوگوں کے حالات بتائے۔ سوال: علم تاریخ کس کے لیے مفید ہے؟ ہر سمجھدار کے لیے۔ آپ سمجھ لینا۔ سوال: تاریخ کا مقصد اور فائدہ کیا ہے؟ جواب: جو حالت موجودہ زمانہ میں پیش آ رہے ہیں ان کو گزرے ہوئے زمانے کی حالتوں سے ملا کر نتیجہ نکالنا اور اس پر عمل کرنا۔ جواب دیکھیے: جو حالت موجودہ زمانہ میں پیش آ رہے ہیں ان کو گزرے ہوئے زمانہ کی حالتوں سے ملا کر نتیجہ نکالنا اور ان پر عمل کرنا۔ سوال: اس کی مثال پیش کرو۔ جواب: مثلا کسی زمانے میں رعیت بادشاہ کے مخالف ہے، اور فرض کرو کہ مخالف کی وجہ یہ ہے کہ بادشاہ ظلم کرتا ہے، تو یہ دیکھنا کہ جب کبھی بادشاہ نے ظلم کیا تو رعیت نے کس طرح مقابلہ کیا اور پھر نتیجہ کیا ہوا۔ رعیت کس کو کہتے ہیں تو آپ اگر نہیں سمجھے تو میں بتا دوں گا۔ مثلا کسی زمانے میں رعیت مطلب بادشاہ کا وزیر ہوتا ہے، جو ماننے والے ہوتے ہیں، جو کسی ایک محلے کا مکھیا ہوتا ہے، ایک سٹی کا جو مکھ منتری ہوتا ہے، تو جو سٹی میں رہنے والے ہیں اسے رعیت کہتے ہیں۔ پہلے بادشاہ کی رعیت ہوتے تھے جو ماننے والے ہوتے تھے، تو اسی ایک بارے میں کہہ رہے ہیں۔ مثلا کسی زمانے میں رعیت بادشاہ کے مخالف ہے، اور فرض کرو کہ مخالف کی وجہ سے یہ ہے کہ بادشاہ ظلم کرتا ہے، تو یہ دیکھنا کہ جب کبھی بادشاہ نے ظلم کیا پہلے زمانے میں تو رعیت نے کس طرح مقابلہ کیا اور پھر نتیجہ کیا ہوا۔ سوال: اس غور سے بادشاہ اور رعیت کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ جواب: بادشاہ کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ سمجھ جائیں گے کہ ظلم کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اگر وہ نتیجہ بادشاہت کی تباہی ہے تو ظلم چھوڑ کر رعیت کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا، اور رعیت کے لیے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ گزشتہ حالات سے اپنے لیے جنگ کا راستہ معلوم کر لے گی اور مصائب پر صابر اور مستقبل رہے گی، جو اس کے لیے کامیابی کی کنجی ہے۔ جواب سن لیجیے ایک بار اچھی طرح۔ بادشاہ کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ سمجھ جائے گا کہ ظلم کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اگر وہ نتیجہ بادشاہت کی تباہی کا ہے تو وہ ظلم چھوڑ کر رعیت کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا،
اور رعیت کے لیے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ گزشتہ حالات سے اپنے لیے جنگ کا راستہ معلوم کر لے گی اور مصائب پر صابر اور مستقبل رہے گی، جو اس کے لیے کامیابی کی کنجی ہے۔ بس اتنی ہی، آپ تھوڑے تھوڑے 5 سوال کوشچن آنسر آپ کو میں سناتا رہوں گا، اور آپ بھی اس کو اچھی طرح دیکھ کر پڑھتے رہنا۔ چلیے، آپ آباد رہیے، خوش رہیے۔